السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی اہم حصے کا مطالعہ کریں گے، سورۃ النساء کی آیات 76 سے 100 تک، اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گی مولانا مودودی کی تفسیر۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات میں ایمان، آزمائش اور انصاف کے جو گہرے سبق چھپے ہیں انہیں سمجھ سکیں۔ تو ہم اپنے اس مطالعے کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی مومن کی راہ پر، پھر دیکھیں گے کہ ایمان کی آزمائش کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد منافقت سے نمٹنے کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کو سمجھیں گے، اور آخر میں انصاف، جدوجہد اور اس کے اجر پر بات ختم کریں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، مومن کی راہ۔ یہاں اصل میں بات ہو رہی ہے اس واضح فرق کی جو ایک مومن اور ایک کافر کی جدوجہد کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ یہ آیت سورۃ النساء کی آیت 76 ایک بالکل واضح فیصلہ کن لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر لڑائی، ہر جدوجہد کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہی مقصد طے کرتا ہے کہ وہ جدوجہد حق کے لیے ہے یا باطل کے لیے۔ تو دیکھیے، یہاں 2 بالکل الگ الگ راستے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک طرف ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی اللہ سے بغاوت کے نظام کے لیے۔ قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ ان 2 کے بیچ کوئی تیسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ طاغوت آخر ہے کیا؟ یہ صرف کوئی بت یا مورتی نہیں ہے۔ مولانا مودودی اس کی بہت گہری وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طاغوت ہر وہ نظام، ہر وہ اتھارٹی، ہر وہ لیڈرشپ ہے جو اللہ کی حاکمیت کے خلاف بغاوت کرے، یعنی وہ نظام جو انسانوں پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا خود ساختہ قانون مسلط کرے۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک زبردست حوصلہ دیتے ہیں، ایک بہت بڑی تسلی کہ دیکھو، شیطان کی چالیں تمہیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ لگیں، حقیقت میں وہ بہت کمزور ہیں، ایمان کی طاقت کے آگے وہ ٹک نہیں سکتیں۔ تو ٹھیک ہے، ایمان اور کفر کا راستہ تو بالکل واضح ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو خود ایمان لانے والوں کے دلوں میں کیا کشمکش چلتی ہے؟ یہی ہمارے دوسرے حصے کا موضوع ہے، جب ایمان آزمایا جائے۔ اس آیت میں قرآن ایک ایسے گروہ کی نفسیات ہمارے سامنے رکھتا ہے جو قتال کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے پرجوش تھے، لیکن جب سچ مچ قربانی کا وقت آیا تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ آیت اصل میں دنیا کی محبت اور آخرت پر یقین کی کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے، اور ان کا یہ سوال، خدایا ہم پر یہ لڑائی فرض ہی کیوں کر دی، یہ ان کے دل کی پوری کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں اپنی جان کھو دینے کا ڈر تھا، دنیاوی زندگی کا خوف تھا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے جذبے پر حاوی ہو رہا تھا۔ یہی تو ایمان کی اصل کسوٹی تھی۔ مولانا مودودی اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ یہ آیت کئی طرح کے لوگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ کچھ وہ تھے جو پہلے تو جنگ کے لیے بے چین تھے لیکن اب ڈر رہے تھے، کچھ وہ تھے جو امن میں تو بڑے دیندار تھے مگر قربانی کے وقت ہچکچانے لگ گئے، اور کچھ وہ بھی تھے جو اپنی ذاتی لڑائیوں میں تو بڑے بہادر تھے لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے سے کتراتے تھے۔ اس خوف کے جواب میں قرآن ایک ایسی حقیقت یاد دلاتا ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپے ہو۔ مطلب یہ کہ موت سے بھاگنا ناممکن ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کیسا؟ تو پھر ان سارے شکوک و شبہات کا علاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کا علاج خود میرے اندر ہے۔ وہ شک کرنے والوں کو ایک کھلا چیلنج دیتا ہے کہ ذرا اس پر غور تو کرو، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں جگہ جگہ تضادات اور اختلاف نظر آتے۔ اس کا بے مثال نظم اور ہم آہنگی ہی اس کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے اندرونی کمزوریوں اور شکوک و شبہات پر بات کی۔ اب قرآن ایک بہت بڑے بیرونی چیلنج کی طرف آتا ہے، یعنی منافقت، اور اس سے نمٹنے کے لیے بالکل واضح اصول دیتا ہے۔ اس آیت میں اس وقت کے ایک بہت بڑے مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہے، اور وہ ہے منافقین کا مسئلہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو زبان سے تو خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے کفر کے مرکز سے ہجرت نہیں کی تھی اور عملاً مسلمانوں کے دشمنوں کا ہی ساتھ دے رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی اپنی بری نیتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں واپس گمراہی کی طرف پھیر دیا ہے۔
اب اس پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی واضح اور منصفانہ پالیسی دیتا ہے۔ یہاں سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا رہا، بلکہ ان کے عمل کی بنیاد پر ان میں فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو کھلم کھلا دشمنی کر رہے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہے، جو کسی معاہدے میں شامل ہیں ان سے الگ معاملہ ہے، جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ اصول ہیں، اور جو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جو انصاف، جد و جہد اور اجر کے موضوعات پر ہے۔ یہاں الہی قوانین اور اللہ کے وعدوں پر بات کی گئی ہے۔ یہاں اسلام کا ایک انتہائی بنیادی اصول قائم کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایک مومن کی جان کا تقدس۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ ہاں، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کے لیے بھی قرآن واضح قوانین دیتا ہے۔ غلطی سے قتل ہو جانے کی صورت میں اسلام نے ایک بڑا جامع اور رحم دلانہ نظام دیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دیت، یعنی مقتول کے خاندان کو مالی معاوضہ دیا جائے، اور دوسرا ہے کفارہ، جو قاتل کی اپنی توبہ اور روحانی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ انصاف اور رحم کے درمیان ایک بہترین توازن۔ غلطی سے قتل اور جان بوجھ کر قتل میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کے لیے قرآن میں سب سے سخت وعیدوں میں سے ایک آئی ہے۔ پھر قرآن ان لوگوں کے درجے کا فرق واضح کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جدوجہد کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ نے بھلائی کا وعدہ تو دونوں سے کیا ہے، لیکن یہ بھی صاف بتا دیا ہے کہ جدوجہد کرنے والوں کا درجہ اور ان کا اجر کہیں زیادہ بلند ہے۔ یہ ایک بہت ہی اثر انگیز منظر کشی ہے۔ جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان سے پوچھا جاتا ہے، تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہم تو زمین میں بڑے کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے؟ یہ دراصل اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش نہ کرنے پر ایک سخت سوال ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زمین میں رہنے کے لیے بہت جگہ اور رزق میں بڑی وسعت پائیں گے۔ تو ان تمام آیات کا نچوڑ کیا ہے؟ حتمی سبق کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک مکمل گائیڈ بک ہے ایک ایسی کمیونٹی کے لیے جو اندرونی طور پر شک اور بیرونی طور پر دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ثبوت ہمارے فیصلوں، ہمارے منصفانہ کاموں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے تیار رہنے سے ملتا ہے۔ اور ہم اپنی بات اس گہرے اور امید سے بھرپور وعدے پر ختم کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلتا ہے اور پھر راستے میں ہی اسے موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پکا ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیت اور کوشش کی اہمیت منزل تک پہنچنے سے بھی زیادہ ہے۔